جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے لیکچر میں ہم نے ٹاپک پڑھا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں اور اجماع امت کی روشنی میں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے، بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے اور 8 مارکس کا لانگ کویسچن ہے جو بورڈ میں پہلے بھی کئی مرتبہ آیا ہوا ہے، لہٰذا اس کو بہت توجہ کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں سمجھنا ہے۔ اس میں نے آپ کو پورا لانگ کویسچن کس طریقے سے اٹیمپٹ کرنا ہے، کیسے لکھنا ہے، اس میں کیا اضافی ایڈنگز لکھنی ہے، کہاں کیا کیا چیزیں لکھنی ہیں، وہ ساری لکھوانے لگا ہوں۔ اب آپ آ جائیے اپنی بک پر، اور جب بھی آپ کو یہ ٹاپک آ جائے عقیدہ ختم نبوت سے متعلق، تو سب سے پہلے بیٹے آپ نے لکھنا ہے ختم نبوت کا لغوی معنی۔ تو جو ختم نبوت ہے اس کا لغوی معنی، تو یہ جو لفظ ہے نا بیٹے ختمہ، آپ اپنی بک پر دیکھیں گے تو ٹاپک تو شروع ہو رہا ہے نا اوپر سے، ختم نبوت جہاں لکھا ہوا ہے وہاں سے، لیکن اسی پیراگراف میں نیچے آپ دیکھیں گے تو آپ کو خاتمہ کا لغوی معنی لکھا ہوا نظر آئے گا۔ آیا نظر؟ خاتمہ کا لغوی معنی بیٹے وہاں آپ نے یہ لغوی معنی کی ہیڈنگ وہاں لکھنی ہے نیچے۔ ملا آپ کو سب کو؟ بولیے نہیں ملا؟ یہ ذرا دیکھیے بک پر، اور بیٹے جہاں آیت لکھی ہوئی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس کے نیچے آپ دیکھیں گے عربی زبان میں خاتمہ کا معنی ہے۔ یہاں آپ نے یہ پہلی ہیڈنگ لکھنی ہے، پہلی ہیڈنگ یہاں لکھیں گے ختم نبوت کا لغوی معنی۔ اچھا، اب لغوی معنی کیا ہے بیٹے؟ آپ ذرا بولیے، لکھوائیے مجھے، کیا معنی ہے؟ مہر لگانا، بند کرنا اور آخر تک پہنچانا۔ اچھا، یہ تو ہے خاتمہ کا لغوی معنی۔ اب اسی کا اصطلاحی معنی بھی بک میں لکھا ہوا ہے، اور وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ جہاں سے یہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے۔ تو پہلی ہیڈنگ وہ ہوگی، دوسری ہیڈنگ یہ ہوگی جہاں لکھا ہوا نا ختم نبوت، شروع میں جہاں ٹاپک، وہاں اپنے ہیڈنگ بنا لینی ہے ختم نبوت کا اصطلاحی معنی۔ ختم نبوت کا اصطلاحی معنی وہ آپ بیٹے یہاں لکھیں گے، ختم نبوت کا اصطلاحی معنی۔ اچھا، اب ختم نبوت کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کہ وہ سلسلہ نبوت جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، وہ سلسلہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آ سکتا۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت۔ اچھا، اب جہاں یہ پیراگراف ختم ہو گیا وہاں پر آپ نے بیٹا ایک مین ہیڈنگ بنانی ہے، جہاں پوائنٹ 1 لکھا ہوا ہے نا اس کے اوپر آپ نے ایک مین ہیڈنگ بنانی ہے عقیدہ ختم نبوت قرآن کی روشنی میں۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن کی روشنی میں، یہ آپ نے بنا دینی ہے مین ہیڈنگ۔ اور اس کے بعد جہاں بیٹے 1 لکھا ہوا ہے وہاں پر آپ نے اس کی سب ہیڈنگ بنانی ہے، اور اس پر آپ نے لکھنا ہے عمومیت۔ شاباش، سب ہیڈنگ بنائیں گے عمومیت۔ کیا مطلب ہے عمومیت کا؟ کل پڑھایا تھا عام ہونا۔ اب ہم قرآن سے ثابت کرنے لگے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ تو بیٹے اب پہلی دلیل کہ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا وہ کیا ہے؟ آپ کی نبوت، پہلے جتنے نبی اور رسول آئے وہ اسپیسیفک ایریا کے لیے آتے تھے، اسپیسیفک ٹائم کے لیے آتے تھے، اسپیسیفک لوگوں کی طرف آتے تھے۔ رسول پاک اسپیسیفائی آئے یا ان اسپیسیفائی آئے؟ ان لمیٹڈ، سب کے لیے آئے۔ تو آپ کا سب کے لیے آنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں۔ اس میں بیٹے آیت یہاں نہیں لکھی ہوئی،
لیکن آپ نے آیت پچھلے ٹاپک سے یہاں آیت بھی لکھنی ہے، یا ہنٹ دے لیں آیت لکھنی ہے۔ کون سی والی آیت لکھیں گے؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ یہ جب آپ یہ لانگ کویسچن اٹیمپٹ کر رہے ہوں گے تو وہ پچھلے ٹاپک والی آیت آپ نے یہاں ترجمے میں بھی لکھنی ہے، جو لائنز لکھی ہوئی ہیں وہ بھی لکھنی ہے، اور پلس ترجمہ بھی ایڈ کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی بات بیٹے؟ اس کے بعد اگلی آیت، اگلے پوائنٹ نمبر 2 پر آئیں، وہاں آپ ہیڈنگ لکھیں گے کاملیت۔ کاملیت، جی بیٹے کاملیت کا کیا معنی ہے؟ کل بتایا تھا مکمل کر دیں۔ بیٹے آپ سے پہلے کسی نبی اور رسول پر اللہ نے مکمل دین نہیں اتارا، آپ پر ہی مکمل اتارا۔ کیوں؟ شاباش شاباش، آپ کے بعد اب کوئی نبی اور رسول نہیں آنا۔ اس میں بھی ترجمہ لکھنا ہے، اور یہ کل والے ٹاپک میں پڑھا نا آپ نے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل کر، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند۔ میرے پتر یہ ترجمہ بھی اس میں بھی ایڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد کر لیں گے نا، اب آپ نے پیچھے لکھا۔ اس کے بعد اگلے پوائنٹ پر آ جائیں 3 پر، وہاں آپ ہیڈنگ لکھیں گے حفاظت کتاب۔ حفاظت کتاب، اگلی دلیل کہ آپ ہی آخری نبی ہیں، تو اگلی دلیل یہ ہے کہ پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں اللہ نے کسی نبی اور رسول کی کتاب کو محفوظ، بولیے نا، نہیں کیا۔ تو رسول پاک کی کتاب کو کیوں محفوظ کیا؟ کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آنا۔ اس میں بھی بیٹے آپ نے ترجمہ ایڈ کرنا ہے۔ کون سا ترجمہ ایڈ کریں گے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کر۔ وہ بھی اس ہیڈنگ میں آپ ایڈ کریں گے، ترجمہ لازمی لکھیں گے جب لانگ اٹیمپٹ کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد بیٹے اگلی آیت لکھی ہوئی ہے ما کان محمد، یہاں آپ ہیڈنگ لکھیں گے ختم نبوت کا اعلان۔ ختم نبوت کا اعلان۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تو بیٹے یہ ترجمہ بولیے ذرا اونچی آواز میں، کیا لکھا ہوا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں کسی کے تمہارے مردوں میں سے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ اب یہ بیٹے 4 ہیڈنگ اس پوائنٹ کی، یہ سب ہیڈنگ کے طور پر آپ نے لکھ دی۔ اس میں جو اضافہ کرنا تھا ترجموں کا وہ کر لیا، اوکے۔ اب آگے آپ اس ترجمے کے نیچے تو آپ نے لغوی معنی والی ہیڈنگ ہے نا، وہ جہاں لغوی معنی والی ہیڈنگ ختم ہو رہی ہے وہاں آپ ذرا دیکھیں، آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا حدیث میں آتا ہے، لکھا ہوا ہے۔ اچھا یہاں پہلے آپ نے بیٹے ایک مین ہیڈنگ بنانی ہے۔ مین ہیڈنگ کیا بنائیں گے؟ عقیدہ ختم نبوت احادیث کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں۔ عقیدہ ختم نبوت احادیث کی روشنی میں، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ احادیث کی روشنی میں آگے، اب وہ جہاں بیٹے لکھا ہوا نا بنی اسرائیل، ساتھ ہی لکھا ہوا نظر آیا آپ کو؟ ہیں حدیث میں آپ بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے، یہاں ہیڈنگ لکھیں گے بنی اسرائیل کی رہنمائی۔ بنی اسرائیل کی رہنمائی۔ بیٹے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ پہلے تھی قوم بنی اسرائیل، تو ان میں اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا، جب ایک نبی فوت ہو جاتا اللہ اس کی طرف نیا نبی بھیج دیتا، وہ فوت ہو جاتے اگلا نبی آ جاتا، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف پر آ جائیں اور وہاں لکھیں عمارت کی مثال۔ عمارت کی مثال۔ آقا علیہ السلام نے بیٹے ختم نبوت کو سمجھانے کے لیے ایک عمارت کی مثال دی کہ میری اور پچھلے انبیاء کی مثال ایسے ہے،
جیسے خوبصورت عمارت بنی ہوئی ہو اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو. فرمایا وہ اینٹ میں ہوں. اب بیٹے جب اینٹ آپ ہو گئے، عمارت نبوت کی مکمل ہو گئی، اب یہ عمارت بنی ہوئی ہے، آپ اس میں کوئی اور اینٹ داخل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں؟ بولیے نہیں کر سکتے. تو ایسی عمارت جو نبوت کی تھی وہ مکمل ہو. اب کوئی اٹھ کے یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہے، مرتد ہے، بے ایمان ہے، جہنمی ہے. یہاں تک کہ اگر آپ ہلکا سا سوچیں گے بھی کہ یہ ہو سکتا ہے نبی تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. لہذا جو لوگ قادیانیوں کو مانتے ہیں اور مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے چیلوں چمچوں اور ان کو نبی مانتے پھرتے ہیں، بیٹے ان کا کوئی ایمان نہیں، کوئی کچھ نہیں. اور کوئی آپ کو زندگی میں اس طرح کی بات کرنے بھی لگے تو آپ نے اس کو سننا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے احتیاطی جملہ بولا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو سننا ہی نہیں. آپ سنیں گے بھی تو بیٹے آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. سننا ہی نہیں. میں تمہیں آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت بیٹے غیر مشروط اور اپنی جان سے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ضروری. اب ہم آتے ہیں آگے. یہ تو ہوگی عمارت کی مثال. اب آپ کی بک والے نے بیٹا صرف یہی 2 احادیث لکھی ہیں. اب ہم یہاں پر اضافی احادیث اس کے اندر ایڈ کریں گے، اور وہ کون کون سی؟ پہلے نمبر پر ہیڈنگ لکھو بیٹے، آخری نبی. شاباش. اگلی اضافی ہیڈنگ لکھیں گے آخری نبی. جی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں. یہ اس کا ٹیکسٹ آ جائے گا. پھر لکھیں گے میرے بعد خلفاء. میرے بعد خلفاء. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد خلفاء ہوں گے، خلفاء ہوں گے میرے بعد کوئی نبی نہیں. میرے بعد خلفاء ہوں گے، میرے بعد کوئی نبی نہیں. پھر لکھیں گے میرے بعد نبی. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. اب یہ بیٹا یہ حدیث آ گئی اس ہیڈنگ کے اندر. اب اگلا اپنے پوائنٹ لکھنا ہے، عقیدہ ختم نبوت اجماع امت کی روشنی میں. اجماع کہتے ہیں پوری دنیا کا کسی بات پر متفق ہو جانا، جمع ہو جانا، ایگری ہو جانا. تو آپ اگلی ہیڈنگ لکھیں گے عقیدہ ختم نبوت اجماع امت کی روشنی میں. عقیدہ ختم نبوت اجماع امت کی، یہ اگلے پیراگراف پر لکھنی ہے، مین ہیڈنگ پہلے بنانی. پھر جہاں لکھا ہے نا تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع تھا، یہاں ہیڈنگ لکھیں گے صحابہ کرام کا اجماع. جلدی سے شاباش. صحابہ کرام کا اجماع.
تو بیٹے صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا صحابہ کرام نے ان کے خلاف جہاد کیا. یا انڈر لائن کر لیں حضرت ابوبکر صدیق کا نام کہ انہوں نے اپنے زمانے میں کیا کیا تھا؟ بولیے بیٹا، جہاد کیا. آگے لکھیں امام اعظم ابو حنیفہ اور ختم نبوت. یہ بیٹا اگلی اضافی ہیڈنگ آپ نے لکھنی ہے، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ختم نبوت. جی آپ لکھیں گے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ نبی ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی اس سے اس کے نبی ہونے کی دلیل مانگے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. اینڈ پر آپ نے اضافی ہیڈنگ کے طور پر خلاصہ کلام لکھنا ہے. خلاصہ کلام میں آپ نے بتانا ہے کہ قرآن، حدیث اور اجماع تینوں سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. یہ بیٹے آپ کا کمپلیٹ لانگ کویسچن ہے، آپ نے اسی طریقے سے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے. سمجھ آ گئی بات کی ساری؟